شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر کل آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ میری کسی بڑی شخصیت سے 1-2 دن میں ملاقات ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ بڑی شخصیت کون ہے؟ بیٹا بہت نازک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا پاکستان کے وجود سے دیکھ لیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سوائے ہزارہ کے بنکر ہر جگہ بن چکے ہیں، گھروں میں لوگوں کے بنکر ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، اور عمران خان پاکستان کی سوچ ہے۔ عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دلوں پہ راج کرتا ہے۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان سارے میڈیا کے اینکرز کا پتہ نہیں 3 درجن 4 درجن جنہوں نے مجھے کال کر کے ٹائم دیا کہ میں ان کے پروگرام میں ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت ہوگی، اس لیے کہ یہ میرے لیڈر کا حکم ہے، یہ کسی بھی کمزوری کی علامت نہیں، اور اس لیڈر کو میں داد دیتا ہوں کہ جس نے پاکستان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ بڑی سوچ کا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے پاکستان کا بچہ اس کی عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو میری آپ کے کیمرے کی سامنے سے سننے والے، دیکھنے والے سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالنے کے لیے عمران خان کے دیے ہوئے عزم کے ساتھ ہم پاکستان کے سارے اداروں کو جوڑ سکیں، تلخیوں کو دور کر سکیں، اور خاص کر میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت نفرت کی، سخت نفرت کی جو فضا پیدا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ میرا لیڈر عمران خان ہے جو چاہتا ہے۔ انشاءاللہ جیسے پیش رفت اس کے اندر ہوتی ہے، اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں ڈاکٹر علوی کا انتظار کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میرا پورا کانٹیکٹ ہے، بلکہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جب اس کو ٹیکسٹ کیا کہ کون سا وقت ہے جس میں میں آپ سے بات کر سکوں، کیونکہ وہ امریکہ میں ہے اور تقریباً کوئی 10 سے 11 گھنٹے کا ہمارا فرق ہے۔ جیسے میرا اسے کانٹیکٹ ہوتا ہے، جیسے وہ آئیں گے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت دیکھیں گے۔ سعودی صاحب آپ نے پہلے ایک ویڈیو پیغام دیا تھا، اس پر پی ٹی آئی کی طرف سے آپ پر کافی تنقید کی گئی تھی کہ آپ کی آرمی چیف کے استاد سے ملاقات ہوئی عمران خان کو لے کر۔ سر بنیادی بات ہے کہ ملاقات ہے نا، گناہ تو نہیں۔ سر وہ آرمی چیف کے استاد کون تھے؟ ان کا آپ نے نہیں بتایا؟ یہ ضروری نہیں ہے، وہ 2022 کی بات تھی۔ اچھا 2022 تو 2022 کی بات تھی، میں اس لیے کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ جتنوں نے بھی تنقید کی ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور میں خوشی سے ان کو کہتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تاکہ ہم اس منظر تک پہنچیں جو پاکستان کا مستقبل ہے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کو لے کے میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب مجھے صرف اللہ سے ہی امید ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں کام کے لیے بھیجا ہے، کام میرا اللہ کرتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی، جو اس کی رضا ہوگی وہی ہوگا۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو امریکہ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ علی امین خان اب بھی متحرک ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ سارے لوگ جو سنسیئر ہیں، جن کا ذاتی کوئی مفاد نہیں، مفاد ہے ملک سے منسلک، وہ بہت بڑا ذاتی مفاد بھی ہے اور اجتماعی مفاد بھی ہے، اس کے لیے جو بھی تگ و دو کر رہے ہیں کہ دوریاں، نفرتیں ختم ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دوں، کبھی بھی 4 دفعہ جو ہے مجھ پہ تکالیف آئیں، 4 دفعہ سنگین، کبھی میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ میرے عزیز، میرے رشتہ دار، بڑے بڑے افسر ہیں،
میرے دوست بڑے بڑے افسر ہیں، اور انسان کی انٹیگریٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ کہے. اس لیے میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ کیا یہ سچ نہیں اعظم سواتی نے مصیبتیں اٹھائیں، ٹارچر برداشت کیا، جیل برداشت کی، لیکن کبھی کسی اپنے رشتہ دار کو بھی نہیں کہا کہ میری معاونت کریں، میرے لیے سفارش کریں، میرے لیے کوئی سہولت دیکھیں. یہ ایک ایسی ڈٹرمنیشن ہے، ایک ایسا اعلان ہے جو آج کا، کہ کوئی میرا رشتہ دار جو پورے پاکستان میں آپ کی ویڈیو کے ذریعے سن رہا ہے، وہ یہ بتا دے کہ مجھے کسی وقت اس نے یا اس کی فیملی نے، بڑے بڑے افسر میرے فوج میں بھی ہیں، دوسرے اداروں کے اندر بھی ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اندر ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی افسر یہ بتا دے. 4 مقامات، 4 دفعہ جب مجھے گرفتار کیا گیا، ٹارچر سے گزرا، میری فیملی جو ہے جس کرب سے گزری ہے، ایک دفعہ مجھے کوئی آدمی آ کے بتا دے یا میڈیا کو بتا دے کہ ہاں اعظم سواتی نے یا اس کے امیڈیٹ فیملی نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں کوئی رعایت دے دے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیغام اتنا اہم اور ضروری ہے، اس بات کی ترجمانی کرتا ہے اعظم سواتی ملک کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، خاص کر بلوچستان اور کے پی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، اور جو بھی اس کے اندر کردار ادا کرتا ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں. اور ایک تو آپ نے رات کو 2 بجے اٹھ کے سر بیان دیا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کہیں کوئی ڈیل یا کوئی فون تو نہیں آیا تھا آپ کو؟ یہ بتائیے گا. اور اس کے بعد عدالتوں سے بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا. چل بات سے یہ اعظم خان سواتی صاحب تھے. کچھ ان کے جو آپ کو ملنے دیتے ہیں اس کو بھی